بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 225 ہے، جس کا عنوان ہے باب التیمم فی الطہور وغیرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طہارت فرماتے تو پاکی حاصل کرنے میں دائیں طرف سے شروع فرماتے، اور کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں بھی دائیں طرف سے ہی ابتدا فرمانے کو پسند فرماتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں اشعث بن ابی الشعثاء المحاربی الکوفی ثقۃ، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی سلیم بن اسود بن حنظلہ، پانچویں ہے مسروق بن اجدع بن مالک ثقۃ فقیہ، اور چھٹے نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی وفات 57 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں۔ اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابیہ راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث سے کئی اہم فقہی اور تربیتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ طہارت کے اعمال میں دائیں جانب سے آغاز کرنا مشروع ہے، چنانچہ وضو میں پہلے دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کو دھونا چاہیے، اور غسل میں بھی دائیں جانب سے آغاز کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جوتا پہننے میں بھی دائیں پاؤں سے آغاز کرنا مستحب ہے، تاکہ سنت کی پیروی ہو۔ بالوں کو سنوارنے، دھونے یا موڑنے میں بھی دائیں جانب سے آغاز کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ دائیں جانب کو باعث برکت سمجھنا بھی اس سنت کا ایک پہلو ہے، جیسے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ یمین یعنی برکت اس سے منسوب ہے، اور قرآن کریم میں بھی اہل یمین کو خیر و سعادت والا قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور وَنَادَيْنَاهُمْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا احترام لازم ہے، اس لیے اسے ناپاک چیزوں کو دور کرنے یا حقیر کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر شریعت نے دائیں ہاتھ سے استنجا اور شرمگاہ کو چھونے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن الاشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعله وترجله وطهوره۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، مثلا جوتا پہننا اور کنگھی کرنا اور طہارت حاصل کرنا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن نصر ثقۃ متقن، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج بن الورد العتکی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فی شأنہ کلہ سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر حال اور ہر موقع پر دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، اور لفظ کلہ سے عمومیت اور ہمہ گیری کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ البتہ بعض مواقع جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا یا مسجد سے نکلنا اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان میں بائیں طرف کو ترجیح دی گئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر ایک اصولی قاعدہ بیان کیا ہے کہ شریعت میں ہر وہ عمل جو عزت، زینت یا پاکیزگی سے متعلق ہو، اس میں دائیں طرف سے آغاز کرنا مستحب ہے،
اور جو عمل ناپاکی یا معمولی نوعیت کا ہو اس میں بائیں طرف سے آغاز کرنا بہتر ہے۔ علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وضو میں دائیں طرف سے آغاز کرنا سنت ہے، اور جو اس سنت کو ترک کرے گا اس کا وضو تو درست ہوگا لیکن فضیلت سے محروم رہے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو طہارت اور کھانے کے لیے استعمال فرماتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بیت الخلاء اور ناپاک امور کے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک تربیتی نقطہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اکثر طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ کتاب بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور جوتے دائیں ہاتھ سے۔ یہ یا تو لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا غفلت کی بنا پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں طرف کی سنت صرف عبادات میں ہی نہیں بلکہ روز مرہ کے معمولات میں بھی ادب اور تربیت کا حصہ ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔